السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور حدیث ہے 2610، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول فتنہ لقا فتونہ کے بارے میں فرمایا، میں نے ابن عباس سے فتنوں کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کیا ہیں اے ابن جبیر۔ اس کے بارے میں ایک لمبی حدیث ہے، آج وقت کافی ہو گیا ہے، کل آ کے اس کے بارے میں پوچھنا۔ بس جب میں نے صبح کی تو صبح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ فتون کی حدیث بتانے کا جو وعدہ انہوں نے فرمایا وہ اسے پورا فرمائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک بار فرعون اور اس کے سارے ہم مجلس مل بیٹھ کے باہم مذاکرہ کرنے لگے۔ موضوع گفتگو یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ان کی اولاد میں نبی بھی پیدا فرمائے گا اور بادشاہ بھی۔ ان میں سے بعض نے یہ کہا، بنی اسرائیل اس کا بڑا شدت سے انتظار کرتے رہے جس میں وہ شکار ہیں۔ وہ یہ بھی گمان کرتے رہے کہ وہ حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام ہوں گے، لیکن جب وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے تو انہوں نے کہا نہیں، یہ سوچ درست نہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ فرعون بولا، تم اسے کیسے دیکھتے ہو؟ انہوں نے مشورہ کیا اور اس بات پہ اجماع کیا کہ وہ ان کے ساتھ کچھ آدمی بھیجے، وہ جا کر بنی اسرائیل میں چکر لگائیں، وہ جو بھی نیا پیدا شدہ بچہ پائیں اسے ذبح کر دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے بڑے لوگ اپنی موت سے مرتے جا رہے ہیں اور چھوٹے بچوں کو ذبح کرتے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل سرے سے ختم ہی ہو جائیں، تو پھر معاملہ ایسے ہوگا کہ ان کے وہ کام جو بنی اسرائیل بحیثیت نوکر سر انجام دیتے ہیں انہیں بذات خود کرنا پڑ جائیں گے۔ وہ ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال تو وہ ہر مولود کو قتل کر دیں اور 1 سال وہ ہر مولود کو چھوڑ دیں، کسی کو بھی ذبح نہ کریں، تاکہ بڑوں میں سے جو موت کا شکار ہو رہے ہیں ان کی جگہ وہ چھوٹے بچے بڑے ہو کے لے لیں، کیونکہ وہ ہرگز زیادہ نہ ہوں گے ان کے ساتھ جو زندہ رہتے ہیں۔ وہ اپنے سے تمہارے بڑھ جانے سے ڈرتے ہیں اور ہرگز فنا نہ ہوں گے۔ ان کے ساتھ جس کو تم قتل کرتے ہو انہیں اس بات کی ضرورت پیش آئی اور انہوں نے اس کام پہ اتفاق کیا کہ ایک دن ذبح کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ حاملہ ہوئیں۔ اس سال جس میں بچوں کو ذبح نہیں کیا جاتا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان نے ان کو پورے امن کے ساتھ علائن جنم دیا۔ جب اگلا سال ہوا تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاملہ تھیں۔ ان کے دل میں غم و اندابہ تھا، ان کا تعلق فتون سے ہے۔ اے جبیر کے بیٹے، جو اس میں سے آپ کی ماں کے دل میں داخل ہوا اس میں سے جو مراد لیا جائے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی، ڈرے مت اور غم نہ کھائیں، بے شک ہم انہیں تیری طرف لوٹا دیں گے اور ہم اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم ارشاد فرمایا کہ جب اسے جنم دے لو تو اسے ایک تابوت میں رکھ کے سمندر کی لہروں کے حوالے کر دو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ بس جب ان کی آنکھوں سے ان کا بیٹا اوجھل ہوا تو ان کے پاس شیطان آ گیا۔ انہوں نے دل میں کہا، میں نے اپنے بیٹے سے کیا کیا؟ اگر اسے میرے سامنے ذبح کر دیا جاتا تو میں خود اسے اپنی مرضی سے اپنی آنکھوں سے اوجھل کرتی اور اسے کفن دیتی تو یہ بہتر تھا، بنسبت اس کے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ پانی کی لہریں آپ کو بہا کے لے گئیں یہاں تک کہ اور مچھلیوں کا پانی آپ کو اس مقام تک لے گیا جہاں سے فرعون کی بیوی کی لونڈیاں پانی بھرتی تھیں۔ جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو صندوق کو پکڑ لیا۔ انہوں نے کھولنے کا ارادہ کیا، لیکن ان میں سے بعض نے کہا اس میں مال ہوگا اور اگر ہم نے کھول دیا تو جو کچھ ہم نے اس سے پایا تو بادشاہ کی بیوی ہماری بات کی تصدیق نہیں کرے گی۔ انہوں نے اسی طرح اس کو پکڑ کے بڑے آرام سے اٹھا لیا اور بڑے سکون سے فرعون کی بیوی کے پاس لے گئیں۔ جب بادشاہ کی بیوی نے اسے کھولا تو اس میں دیکھا ایک خوبصورت بچہ ہے۔ وہ دیکھ کے فریفتہ ہو گئی اور ایسی فریفتہ ہوئی کہ آج تک وہ کسی مرد بشر پہ کبھی ایسی فریفتہ نہ ہوئی تھی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل ہر وقت ذکر موسیٰ میں مشغول رہنے لگا۔ سو جب یہ بات بچے کی ذبح کرنے والوں تک پہنچی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے، اس حالت میں کہ چھریاں اٹھائے ہوئے تھے، سیدھے فرعون کی بیوی کے پاس تاکہ اس بچے کو ذبح کریں۔ اے ابن جبیر، یہ فتون سے ہے۔ فرعون کی بیوی نے ان سے کہا اسے چھوڑ دو، کیونکہ یہ ایک بچہ ہے، یہ بنی اسرائیل میں کیا اضافہ کر سکے گا، یہاں تک کہ میں فرعون سے جا کے یہ بچہ مانگتی ہوں، اگر اس نے مجھے ذبح کر دیا تو تمہارا احسان و انعام ہوگا، اور اگر اس نے ذبح کرنے کا حکم دیا تو میں تمہیں ملامت نہیں کروں گی۔ سو فرعون کی بیوی آپ علیہ السلام کو اٹھا کے فرعون کے پاس آئی اور کہا یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے کہا بس تیرے لیے ہے، باقی رہا میرا معاملہ تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس ذات کی میں قسم اٹھا سکتا ہوں، اگر فرعون بھی اقرار کر لیتا کہ میں اس کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جس طرح اس کی بیوی نے اقرار کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت فرما دیتا جیسے اس کی بیوی کو ہدایت عنایت فرمائی تھی، لیکن وہ اسے محروم رہا۔ فرعون کی بیوی نے قاصد بھیج دیے کہ آس پاس جو دودھ والی عورتیں ہیں آ جائیں تاکہ اس کے لیے دائیہ مقرر کی جائے۔ سو جب بھی کوئی دودھ والی عورت آپ علیہ السلام کو دودھ پلانا چاہتی تو آپ اس کی پستانوں کو قبول نہ فرماتے، یہاں تک کہ فرعون کی بیوی کو اس بات نے خوف میں مبتلا کر دیا کہ اگر اسی طرح اس نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا تو موت کا شکار ہو جائے گا۔ اس بات نے اسے بہت پریشان کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو بازار کی طرف لایا گیا اور مجمع عام میں تاکہ آپ کے لیے کوئی دائیہ مل جائے۔ سو آپ نے کسی کو قبول نہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انتہائی گھبراہٹ کی حالت میں کی، سو آپ کی بہن نے کہا اس کے پیچھے چلی جا، اس کے آثار دیکھ اور اسے تلاش کر کہ کیا کہیں کوئی اس کو شنید ہے، کیا میرا بیٹا زندہ ہے یا اسے دریائی جانور کھا گئے ہیں۔ غالباً محبت ولد میں اس وقت وہ وعدہ خداوندی بھول چکی تھی۔ سو آپ کی بہن نے آس پاس اس انداز میں دیکھا کہ لوگ محسوس نہ ہو۔ جب دور کا معنی ہوا کہ آدمی کی آنکھ دور کی کسی چیز کی طرف اٹھتی ہے اور وہ بازار اپنے قریب پہلو میں محسوس تک نہ کرے کہ کیا ہو رہا ہے، سو وہ اس وقت بہت خوش سے گویا ہوئیں۔ جب ساری دائیاں عاجز آ گئی، میں تمہاری رہنمائی کرتی ہوں ایک ایسے گھر کی طرف جو تمہارے لیے اس کی کفالت کریں گے اور وہ اس کے لیے مخلص ہوں گے۔ سو انہوں نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا۔ سو انہوں نے کہا کیا تجھے کیا معلوم ہے اس کے لیے کون مخلص ہے، کیا تو ان کو جانتی ہے؟ یہاں تک کہ انہوں نے اس میں شک کی ناگاہ ڈالی۔ اور ابن جبیر اس کا تعلق بھی فتون سے ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا وہ اس بچے کے لیے اس لیے مخلص ہے کہ انہیں بادشاہ کے گھر میں دلچسپی ہے اور وہ اس کا نفع چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو چھوڑ دیا۔ سو وہ اپنی ماں کے پاس آئیں اور انہیں آ کے ساری بات بتائی۔ تو آپ علیہ السلام کی ماں آئیں۔ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں ڈالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے پستانوں کی طرف متوجہ ہوئے اور چوسنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ خوب سیر ہو کے پی لیا۔ اور خوشخبری دینے والا فرعون کی بیوی کی طرف گیا اور یہ بشارت دیتے ہوئے کہ ہم نے آپ کے بیٹے کے لیے دائیہ تلاش کر لی ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف قاصد بھیجا کہ ان کو اور ان کے بیٹے کو لے کے آئے۔ سو جب فرعون کی بیوی نے دیکھا کہ اتنی خوشی سے موسیٰ علیہ السلام ان کا دودھ پی رہے ہیں تو آپ کی والدہ سے کہا میرے پاس ہی ٹھہر جا، میرے اس بیٹے کو دودھ پلاؤ، کیونکہ مجھے جتنا اس سے پیار ہے اتنا کسی چیز سے نہیں ہے۔ سو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا میں اپنا گھر اور اپنا بیٹا ہارون نہیں چھوڑ سکتی، اگر میں ایسا کروں تو انہیں ضائع کرنے والی ہوں گی۔ اگر تجھے یہ بات پسند ہو تو یہ بچہ مجھے دے دے اور میں اسے اپنے ساتھ گھر لے جاؤں، سو یہ میرے ساتھ ہوگا، میں اس کے ساتھ بھلائی میں زیادہ حریص ہوں گی، ورنہ میں اپنا گھر اور بیٹا چھوڑنے والی نہیں۔ اور حضرت موسیٰ کی ماں نے اس وعدے کا بھی تذکرہ کیا جو ان کے خدا نے ان سے فرمایا تھا۔ فرعون کی بیوی پر یہ بات مشکل ہوئی، لیکن آپ کی والدہ کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ سو آپ اپنے بیٹے کو لے کے اپنے گھر واپس آئیں۔ سو دیہات والے صبح کے وقت سارے اکٹھا ہوئے، لیکن اب مذاق و ظلم سے رکے ہوئے تھے۔ راوی کا بیان ہے سو جب آپ پروان چڑھے تو فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی سے کہا میری خواہش ہے کہ اب ایک بار آپ میرا بیٹا مجھے دکھائیں۔ تو آپ نے اس سے وعدہ کیا کہ کسی دن ضرور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کروائیں گی۔ اس دوران فرعون کی بیوی نے اپنی خرانچیوں اور اپنی سب دائیوں کو حکم دیا
کہ تم میں سے کوئی بھی میرے بیٹے کا استقبال کرنے سے آج پیچھے نہ رہے، اپنے تحفے لے کے حاضر ہو اور عزت و احترام سے پیا آئیں۔ میں نے اس کو خود ملاحظہ کروں گی اور میں ایک امین مقرر کر رہی ہوں جو تم میں سے ہر ایک کا عمل نوٹ کرے گا جو وہ کرے گا۔ تحفے، عطایات و کرامت کا سلوک آپ کے اپنی ماں کے گھر سے نکلنے سے لے کے فرعون کی بیوی کے پاس داخل ہونے تک جاری رہا۔ سو جب آپ اس کے پاس پہنچے تو اس نے آپ کی بے حد عزت و تکریم کی، آپ کی تشریف آوری سے بہتر خوش ہوئی، اور اس نے آپ کی والدہ کی بھی بہت عزت کی ان کے اچھے سلوک کی وجہ سے۔ پھر کہا اس کو فرعون کے پاس لے جاؤ۔ سو اسے بھی چاہیے کہ اس کی عزت کرے اور تکریم بجا لائے۔ سو جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کے اس کے پاس آئے تو انہوں نے اس کو ان کی گود میں ڈال دیا۔ سو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو پکڑ کے زمین کی طرف کھینچا۔ سرکش اللہ کے دشمنوں نے فرعون سے کہا کہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں جو وعدہ اللہ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا، وہ تجھے پالے گا، تیرے خلاف اٹھے گا اور تجھے پچھاڑ دے گا۔ سو اس نے ذبح کرنے والے گروہ کی طرف پیغام بھیجا کہ آ کر اسے ذبح کرو۔ اے ابن جبیر، اس کا تعلق بھی فتون سے ہے۔ ہر اس بلا کے بعد جس میں ان کو مبتلا کیا گیا فرعون کی بیوی کو پتہ چلا تو وہ دوڑتی ہوئی فرعون کے پاس آئی اور کہا تیرے لیے اس بچے میں کیا بات ظاہر ہوئی ہے جو میں نے تیرے طرف بھیجا ہے؟ راوی کا بیان ہے اس کا گمان ہے کہ وہ اسے پچھاڑ دے گا اور غالب آ جائے گا۔ فرعون کی بیوی نے کہا اپنے اور میرے درمیان ایک بات رکھ جس سے حق واضح ہو جائے۔ یہ بچہ ہے، اسے ابھی اچھے برے کی پہچان نہیں۔ 2 انگارے اس کے مشابہ 2 سرخ موتی لائے جائیں، سب ان کے سامنے رکھ دیے جائیں۔ اگر تو یہ موتیوں کو پکڑے اور انگاروں کو چھوڑ دے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ عقل مند ہے، اور اگر انگاروں کو پکڑ لے اور موتیوں کو جان ارادہ ہی نہ کرے تو جان لے کوئی بھی عقل رکھنے والے موتیوں کو چھوڑ کے انگاروں کو ترجیح نہیں دیتا۔ تو اس نے یہ چیزیں آپ کے قریب رکھیں تو آپ نے انگارے اٹھا لیے۔ سو سب نے مل کے آپ کے ہاتھ سے کھینچ لیے کہ آپ کے ہاتھ نہ جل جائیں۔ تو فرعون کی بیوی نے کہا ہاں اب تو نے دیکھ لیا۔ سو اللہ تعالیٰ نے آپ کو موتی سے پھیر دیا بعد اس کہ آپ اسے اٹھانے کا ارادہ فرما چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس میں آخری بات تک پہنچانے والا ہے۔ سو جب آپ ہوش کی عمر کو پہنچے، جبکہ آپ کا تعلق ان لوگوں سے تھا جن میں کوئی آل فرعون سے نہ تھا، یہاں تک کہ وہ مکمل طور پہ رک گئے۔ اسی اثنا میں موسیٰ علیہ السلام شہر کے کونے میں رہتے تھے۔ ایک دن اچانک ان کی نظر پڑی تو 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، جن میں سے ایک فرعونی اور ایک اسرائیلی تھا۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعونی کے خلاف مدد طلب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت غصہ آیا کیونکہ آپ علیہ السلام نے اسے اس حال میں پایا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہیں اور فرعون نے آپ کی حفاظت کی ہے۔ دیگر لوگ بس اتنا ہی جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دودھ پلایا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان باتوں پہ مطلع فرما دیا تھا جس پہ کسی دوسرے کو مطلع نہ فرمایا تھا۔ سو موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی کو موقع دے مارا، اسی غصے میں سو وہ قتل ہو گیا آپ کے ہاتھوں، جبکہ ان دونوں کو دیکھنے والا خدا تھا یا دوسرا اسرائیلی، اس کے سوا کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ سو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جب وہ بندہ قتل ہو گیا تو آپ کی زبان سے بے اختیار نکلا، قرآن میں بھی ہے یہ تو شیطانی کام ہے کیونکہ شیطان گمراہ کرنے والا کھلا دشمن ہے۔ پھر بولے اے میرے رب، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، سو تو مجھے معاف کر دے۔ سو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا کیونکہ وہ بہت بخشنے والا، بہت ہی مہربان ہے۔ انہوں نے شہر میں صبح اس حال میں کی کہ آپ ڈر محسوس کر رہے تھے، خبریں دینے والے کو تاڑتے تھے۔ سو ایک آدمی فرعون کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اسرائیلیوں نے فرعونیوں کو ایک آدمی قتل کر دیا ہے، ہمیں ہمارا حق دلائیں اور ہم کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ سو فرعون بولا اس کے قاتل کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ اور ایک گواہ بھی لاؤ، کیونکہ بادشاہ اگرچہ اس کی اپنی قوم کے ساتھ صفائی کے حوالے سے صحیح نہیں کہ غیر بینہ اور بغیر ثبوت کے ساتھ اس کے فیصلے کو مخید کیا جائے۔ تم میرے لیے اس کی معلومات تلاش کرو، میں تمہارا حق دلاتا ہوں۔ سو اسی اثنا میں وہ گھوم رہے تھے اور کوئی ثبوت نہیں پا رہے تھے۔ دوسرے دن اچانک موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی تو وہی اسرائیلی اور ایک اور فرعونی سے مقاتلہ کر رہا تھا، تو اسرائیلی نے فرعون کے خلاف آپ سے استغاثہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے سابقہ عمل پہ نادم تھے، تو آپ نے اسرائیلی کے غصے کو انتہائی ناپسند فرمایا۔ وہ چاہتے تھے کہ فرعونی کو پکڑ لیں، سو آپ نے اسرائیلی سے فرمایا
تو نے کل بھی اور آج بھی یہ کام کیوں کیا؟ تو نرا فسادی ہے۔ اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہ بات کی تو بس وہ انتہائی غصے میں تھا جیسے ایک دن پہلے تھا۔ سو آپ کو خوف ہوا کہ ممکن ہے کہ اسرائیل نے پہلے لڑنے کا ارادہ کیا ہو اور فرعون نے ارادہ نہ کیا ہو، حالانکہ اس نے ارادہ کیا تھا، ارادہ تو فرعون نے کیا تھا۔ سو اسرائیلی ڈرا اور فرعون سے عاجز آ گیا، بولا اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ تم مجھے اسی طرح قتل کر دے جس طرح تو نے کل ایک آدمی کو قتل کر دیا؟ سو اس نے یہ بات اس خوف سے کہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ ان دونوں نے خوب جھگڑا کیا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی اور فرعون اپنی قوم کی طرف گیا۔ سو ان سب کو خبردار کر دیا جو بات اس نے اسرائیلی سے سنی تھی۔ جب اسرائیلی کہہ رہا تھا کیا تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے جس طرح تو نے کل آدمی قتل کیا؟ سو فرعون نے ذبح کرنے والوں کو بھیج دیا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ فرعون کے قاصد شاہراہ پہ چلنے لگے، وہ بڑے سکون سے چل رہے تھے اور انہیں موسیٰ علیہ السلام کی تلاش تھی۔ انہیں اس بات کا کوئی خوف نہ تھا کہ وہ آپ کو نہ پا سکیں گے۔ اچانک موسیٰ علیہ السلام کے گروہ کا ایک آدمی شہر کے پرلے کنارے سے آیا اور اس نے قریبی راستہ طے کیا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام سے مل کے آپ کو ساری بات سے آگاہ کیا۔ اے ابن جبیر، اس کا تعلق بھی فتون سے ہے۔ اس والے ایشو کو انشاءاللہ اس والے ٹاپک کو انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔